بیعت کا مقصد کیا ہے اور بیعت کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ بیعت سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیعت کرنا، جس طرح اور سنت ہے اس طرح بیعت کرنا بھی سنت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی کو اپنے باطن کی اصلاح کروانا کسی سے، روحانی ڈاکٹر سے فرض ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کرائے۔ وہ یزکیہم رسول اللہ صحابہ کے باطن کی اصلاح فرماتے تھے، نفس کی شرارتوں سے ان کو پاک کرتے تھے۔ اور بیعت سنت ہے، کسی کا ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرنا کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور ان کے زیر سایہ پھر چلنا، وہ جو بتائیں اس کے ساتھ مان کر ان کی کرنا۔ بیعت کے بعد 3 کام کرنے سے بیعت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا کام صحبت ہے، کوشش کریں اپنے شیخ اور مرشد کے پاس وقت گزاریں۔ پہلے زمانے میں تو 6 مہینے شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا 6 مہینے رہو، حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ 40 دن رہو، میرے شیخ نے فرمایا کہ 20 دن رہ لو۔ جس طرح جیل میں آدمی رہتا ہے تو اس کا رات دن الگ الگ شمار ہوتا ہے، تو 20 دن رہ لو گے تو 40 دن والا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور دوسرا، کہیں بھی سنیں آپ کہ آپ کا شیخ آپ کے علاقے میں آیا ہے تو ہر کام کو چھوڑ دیں، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ انجیکشن کتنی دیر میں لگتا ہے اور اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ وہ ٹائم نہیں ہے یا مصروف۔ ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لاتے تھے، الحمدللہ 1980 سے میرا ان سے تعلق ہے، جب میں بنول ٹون پڑھتا تھا۔ ایک طویل 32 سال حضرت کے ساتھ تعلق رہا۔ میری رہائش بہاول نگر میں، جو انڈیا کی بالکل بارڈر پر ہے، انڈیا 10 کلومیٹر پر انڈیا ہے۔ ابھی آج کل سیلاب جو دریائے ستلج میں ہے وہ ہمارا علاقہ ہے جو سب متاثر ہے اس وقت، بلکہ اب تو خبریں آ رہی ہیں راستے بھی بند ہو رہے ہیں کیونکہ بند ٹوٹ رہے تھے جسے اس کی وجہ سے دریا کے سیلاب کی وجہ سے۔ وہاں سے لاہور 250 کلومیٹر ہے، 250۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ مولانا جلیل صاحب اگر میں لاہور آؤں تو یہ سمجھنا میں آپ کے گھر آیا ہوں، 250 کلومیٹر۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں لاہور ہوں، پنجاب میں آیا سمجھو میں تمہارے گھر آئے ہوں، اگر آپ تمہارے گھر شیخ آئے اور تم اس کو نہ ملو تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شیخ آئے ہوں، چاہے گرمی ہے سردی ہے بندہ مصروف ہے، کوئی آپ کی جو مصروفیات ہیں ان مصروفیات میں خیر و برکت اسی سے پیدا ہوگی نا۔ میرے شیخ ساؤتھ افریقہ گئے، آزاد بھی ایک بہت خوبصورت مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، تو حضرت کے پاس کچھ طالب علم آئے کہ حضرت ہماری تعلیم کا وقت ہوتا ہے، پھر تکرار یہ وہ، تو ہمیں وہ تھوڑا سا وقت ملتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے۔ حضرت 3 دن کے لیے گئے تھے، نے فرمایا کہ بھائی تو روزانہ پڑھتے پڑھاتے ہو، پڑھنا پڑھانا تو تمہیں ہی رہتا ہے، لیکن شیخ تو نہیں آئے گا۔ تو محتم صاحب کو بات چلی تو 3 دن چھٹی کر دی، ان کا نہ ہو مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ 3 دن طلبہ سے کہا کہ ہم حضرت کے پاس جاؤ، اور پھر وہ جو 3 دن حضرت کے پاس جن لوگوں نے گزارے اب علماء بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک اس کا اثر ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو دین کے کام میں توفیق ہے، ہمیں لگ رہا حضرت کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں۔ تو پہلی چیز صحبت ہے، اور آج کل بیانات جو ہوتے ہیں ان کی تفصیل بہت آسان ہے، جیسے آج بیان ہوا ہے یہ پوری دنیا میں تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، ہر آدمی اس کو سنتا ہے۔ کہتے شیخ کی کتاب پڑھنا یا شیخ کے بیان سننا ایسے جیسے صحبت میں بیٹھنا ہے، جب نہ ہو تو وہ انسان ترتیب کرے۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ذکر دیا جائے اس کی پابندی کریں۔ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، ذکر سے انسان کی روح زندہ ہوتی ہے، جب زندہ ہوتی ہے تو پھر فیض بھی لیتی ہے۔
جس طرح مردہ بچے کے منہ میں ماں پستان دے بھی دے تو چوسے گا نہیں، اور زندہ کتنا بھی کمزور ہے وہ دودھ لے لے گا۔ تو جب آپ نے ذکر کی بندی کرتا ہے تو اس کی روح میں اخذ فیض کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ تھوڑی دیر میں اس کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ذکر کی بندی کرے، اور ذکر ہمارے ہاں کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں، مختصر ذکر دیتے ہیں، ایک ایک تصویر سے شروع کرا ہمارے شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہم جب طالب علم تھے بنوری ٹول میں تو 10 بار پڑھواتے تھے، بھائی 10 بار صبح پڑھ لو، 10 بار تم طالب علم ہو تمہیں کنسیشن دے دی، لا الہ الا اللہ کی ایک تصویر کلمہ طیبہ، اور ذکر سے پہلے نیت نہیں کرنی ہے، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ پھر ہلکی ہلکی آواز سے جب لا الہ کہے تو تصور کرے میں دل سے گندگی نکل رہی، اور الا اللہ کہے تو اللہ کے نور داخل ہو رہا ہے۔ دیکھو لا الہ ایسی تلوار ہے، 99 سال جس نے کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، ایک بار پڑھ لیتا سب صفائی کر دیتا۔ اور آپ پڑھیں گے تو ہماری نفس کا صفائی نہیں ہوگی بھائی۔ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درمیان میں کہیں کہیں محمد رسول سے پورا پڑھیں۔ دوسری تصویر لفظ اللہ کی، یہ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ پہ اللہ پر کہ پھر اللہ اللہ اللہ، ایک تصویر پر تیسرا استغفار، چوتھی درود شریف۔ استغفار میں کوئی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں درود شریف کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پرچے میں مختصر درود اور ایک قرآن مجید کا استغفار لکھا ہوا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کا استغفار ہے، اس میں معافی بھی ہے، رحم کی اپیل بھی ہے۔ سبحان اللہ، تھانوی فرماتے ہیں دو چیزیں، رب اغفر معاف کر دے، ورحم اور رحم بھی فرما دے، لفظ فرما دے، ایک پھر سے معافی ہو جائے، رحم سے جنت میں داخلہ ہو جائے، وانت خیر الراحمین۔ اور درود شریف بھی مختصر لکھا ہے، صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بھی مختصر درود حدیث شریف کا درود ہے، ورنہ جو درود شریف آپ کو آتا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا تلاوت قرآن کا روزانہ معمول بنائیں، چاہے تھوڑی سی ہو، 2 آیتیں پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 2 آیتیں پڑھی، صحابہ سے پوچھا آپ نے، بتاؤ کسی کو 2 اٹھنیاں ملے حاملہ، کون چاہے گا؟ جی ضرور چاہیں گے، کیونکہ وہ لوگ اونٹ پالتے تو بہت عاشق تھے، جیسے ہم گاؤں دیہات والے گائے بھینس کے بڑے عاشق ہوتے۔ کیا کسی کو 5 ملے؟ جی بالکل چاہیں گے، کہ 10 ملے کہ چاہیں گے؟ اور میں 2 آیتیں تلاوت کرنا 2 اٹھنیوں سے بہتر، 5 تلاوت کرنا 5 سے بہتر، 10 تلاوت کرنا 10 سے بہتر، یعنی 2 آیتیں بھی قرآن کی روزانہ تلاوت کرو گی، یہ بھی سنت نصاب ہے۔ ہماری توجہ نہیں آتی، ہم حدیث سنتے ہیں، فضائل اعمال میں روزانہ حدیث سنتے ہوئے توجہ نہیں، 2 آیتیں پڑھ لیں قرآن سے روزانہ ملاقات۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کو ڈھونڈے گا جو اس کو ڈھونڈتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے جائے گا، اللہ یہ مجھے دنیا میں تلاش کرتا تھا، دنیا کے ہنگاموں میں مصروف، پھر بھی کرنے نہیں یار تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے، اب اس آخرت کے ہنگامے میں اس کو تلاش کر کے اللہ میں میرا دوست ہے، میرا دوست روزانہ ملتا تھا، یہ بڑی دوستی ہے، روزانہ ہیرو ہے، ٹھیک ہے اللہ جو تیرا دوست ہے ہمارا دوست ہے، جا جنت میں لے جا، صاحب حدیث۔ 2 آیتیں 5 آیتیں 10، یہ بھی نصاب ہے، جتنے بھی مصروف ہو 2 آیتیں پڑھ لیں، 2 آیتوں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا بولو، کھڑے کھڑے المار پڑھ لیتے ہیں، کھڑے کھڑے المار۔ سفر میں جاتا ہوں تو میں چونکہ اکثر وضو سے رہتا ہوں، تو ساتھی وضو کرتے نماز کے میں کھڑے کھڑے حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہ معمول برا کر رہا ہوں، 5 آیتیں نکال لیں، باقی اپنے مقام پر انسان جتنا چاہے پڑھ لے، لیکن 5 آیتیں پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، سنت پوری ہوگی۔ تو 5واں عمل تلاوت قرآن، تو 4 تسبیحات، یہ کم از کم 1 تسبیح، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 5 تک کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری 5 کریں، کوئی 5 کر لیں، کوئی 3، جیسے انسان کی طبیعت کرے، جہاں دل چاہ رہا ہے استغفار کا تو استغفار زیادہ پڑھ لیں، لیکن ایک تسبیح کریں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، اور جب روح فاقے کاٹے گی تو نفس کا کیسے مقابلہ کرے گی، شیطان کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ ہمارے ہاتھ پاؤں نے مقابلہ بھی نہیں کرنا، ہماری روح نے کرنا ہے۔ تو لہذا دوسرا کام یہ کرنا ہے، ذکر کی بلندی کریں، اور تیسرا کام گناہ سے بچے، گناہ سے بچے۔ انسان کتنی اچھی خوراک کھائے، اس کے ساتھ زہر کھائے گا کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔
گناہ سے بچے. اور یہ 3 گناہ کی خاص طور پر توبہ کرائی جاتی ہے: بدگمانی، بد نگاہی، غیبت. بدگمانی ہے بدگمانی، اپنے علم پر دوسرے کو توڑ رہا ہے. آج کا یہ سب سے بڑا مرض ہے جس کی وجہ سے آج اتنی تباہی ہے. خاندانوں میں توڑ، دوستوں میں توڑ، اپنوں میں توڑ، غیروں میں توڑ، یہاں تک کہ بزرگوں پر بدگمانی کر رہے ہیں. اتا پتہ کچھ بھی نہیں. بدگمانی تو اپنے اوپر بھی جائز نہیں ہے. کیا آپ کو اگر یہ بدگمانی ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں، ٹوٹ تو نہیں گیا، تو کیا مسئلہ لکھا ہے؟ اگر آپ نے پہلے وضو کیا تھا وہ یاد ہے اور ٹوٹنے یاد نہیں تو آپ کا وضو ہے. لیکن لکھا مسئلہ اپنے اوپر نہیں کر سکتے تو یار شبہ ہے، پتہ نہیں کافی دیر ہو گئی میرا وضو ٹوٹنا گیا ہو. میں نے ایک دفعہ مرشد سے عرض کیا، حضرت کبھی ایسے وسوسہ ہوتا کہ آپ ناراض ہیں؟ کبھی وسوسہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا قسم کھا سکتے ہو کہ میں ناراض ہوں؟ کہا کہ اگر قسم کھا سکو تو پھر سمجھو کہ تمہارے دل میں آنے والی بات ٹھیک ہے، اگر قسم نہیں کھا سکتے تو کبھی نہیں. بدگمانی پر وہ قسم کھا سکتا ہے؟ یار فلانا جو ہے اس کا کیا قسم دو. نہیں میں نے سنی تھی بات. تو بھائی پھر ایسی بات کو خود دل میں جگہ دیتے ہو، کیسا علاج ہے؟ قسم کھا سکتے ہو تم؟ نہیں قسم بدگمانی کرتے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا اپنے والد صاحب بولے صاحب کامری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ کنویں پر نہا رہے تھے. اب طالب علم جو ہے نا وہ ڈول کھائتے تھے، بوکا. ہمارے یہاں بوکا آپ کی آفت میں کیا کرتے بوکا. وہ بوکا کھائے تھے اور پھر بوکا کھائے تھے. 20 بوکے ڈالے ہوں گے، 20 ڈول ڈالے ہوں گے. اور جو چمڑے کا وہ پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے چمڑے کا. اب حضرت نے فرمایا کہ کوئی یہ بدگمانی کرے، یار کیسا بزرگ ہے اور اتنا پانی اس میں بہا دیا. حالانکہ سنت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا میں غسل کرتے تھے. فرمایا کہ میرے والد صاحب اس نیت سے نہا رہے تھے تاکہ مجھے ٹھنڈک پہنچے، گرمی بہت ہے، تبریک. تو جب تک ٹھنڈک نہیں پہنچے گی پورا کنواں میں ڈال دینا تب بھی کوئی بات نہیں. نیت ان کی کیا ہے؟ یہ فرض غسل تھوڑی کر رہے تھے. وہ تو غسل اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی تبرید ہو، مجھے ٹھنڈک پہنچے. اور آدمی تبرید کے لیے کچھ کرے، کپڑے پر جتنا پانی ڈال دے بھائی. جیسے رمضان میں انسان کو بہت شدید بس اوقات گرمی لگ گئی، میں سفر میں گیا تو میری جان نکلنے لگی، 50 ڈگری وہ تھی اور پھر بس کا سفر تھا. تو پھر وہ ایک ساتھی مجھے لے گئے ایک مسجد میں اور دن خوب میرا کوئی 10 کے بعد میری آنکھ کھلی اور ہوش ہے. اور میں کہ اچھا کیا ورنہ میں تو دنیا سے ڈپارچر کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں اب آپ کو کیا پتہ کہ اگلا آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور آپ تو دیکھتے ہیں. ہمارے حضرت والا ایک واقعہ سناتے تھے کہ اللہ والے ہمیشہ کہتے ہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، چاہے نظر آئے پھر بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہو. ایک بار وہ ساحل سمندر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے گود میں ایک جوان لیٹا ہوا ہے، پاس شراب کی بوتل رکھی ہے. تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ حضرت یہاں بھی بدگمانی نہ کرے. نہیں جب تک تحقیق نہ بدگمانی نہ کرنا. اگر کیسے دیکھو ساحل سمندر پر عورت بیٹھی ہے اور وہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور شراب، یا ہم یہ نہ کہیں یہ برائی کر رہے ہیں، کیسے نہ کرے. اور میں تحقیق سے حال کروں. 2 آدمی بیٹھے، جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ بڈھی عورت ہے، وہ پیٹ تھی نا اور زور زور سے رونے لگے. او آ گیا میری مدد کر. کیا وقع میں یہ مچھیروں کی بستی ہے، میں وہاں سے ہوں، میرے بیٹے کو شدید بخار ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کو اسپتال پہنچانا ہے. اور یہاں جو لوگ یہ بوتلیں گرا جاتے ہیں اس میں میں پانی گھر سے لائی ہوں، اس کو تھوڑا سا پلا رہی، میری مدد کرو. تو سب نے کانوں باہر لے گا توبہ توبہ توبہ. پھر اس کو لے کر اسپتال پہنچا، توبہ توبہ توبہ. ہم کیا سمجھ رہے ہیں جس کی حقیقت کیا لگی. اللہ اکبر. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار کلامات کلیم تھے تو حضور پر بلا کر کہا کہ اپنی امت کا سب سے نیک انسان پیش کرو. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی تعداد 6 لاکھ تھی. 6 لاکھ لکھا ہے، 6 لاکھ لوگ تھے ان کے ساتھ، 6 لاکھ آدمی تھے. تو مل گیا تو چلا ایک آدمی بہت نیک اللہ والا اور بہت
کوئی دور پر لے گا اللہ میاں یہ ہے، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، صحیح آدمی رہا یہ واقعی اللہ والا، باقی تیری امت میں سب سے بڑا مقام اس کا کرتا ہے۔ فرمایا اب اس کی ڈیوٹی لگا کہ وہ آدمی تلاش کرے جو تیری امت میں سب سے برا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا 3 دن میں جو سب سے برا ہے اس کو لے کے آیا تیرے پاس، پھر اس کو میرے پاس لے کے آیا۔ وہ 3 دن گھومتا رہا، 3 دن کے بعد واپس آ کر کہتا ہے جی میں نے تلاش کیا، مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ دیکھو، جس کی پیغمبر تصدیق کر رہا ہے، جس کے اللہ بھی، وہ کیا کہتا ہے مجھ سے برا کوئی۔ موسیٰ السلام نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پر دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ کہا جس کے گناہ کے بارے میں نے سنا تو میں نے دیکھا تو نہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن مجھے اپنا پتہ ہے میں کتنے پانی چاہوں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنے پانی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں، ابھی آنکھ بند کرو، 15 سال سے لے کر آج تک کی زندگی دیکھ لو، گناہ کتنے ہیں دیکھیں، ابھی سامنے دیکھ لے گئے اللہ یہ کہتا تھا ہی برا۔ اللہ فرمایا اسی لیے تو سب سے اچھا ہے، اس لیے اپنے آپ میں سب سے کم سب سمجھتا ہے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تو بدگمانی کبھی نہ کرے، اور خصوصاً نیک لوگوں سے بدگمانی انسان کو ہلاک کر دے۔ ہمیں حقیقت پتہ نہیں ہے، زبان بند رکھے، دل کو بھی گندی چیزوں سے نہ بھرے، اس کے لیے نہیں ہے، نور سے بھرے۔ اور غیبت بلا وجہ لوگوں کی بات نہیں، آج ہماری بات نہیں، اپنے اعمال دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے فرماتے تعجب کی بات ہے کہ مخالفت بھی کرتے ہو نیکیاں بھی اس کو دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک آدمی ان کی بڑی مخالفت کرتا تھا تو اس کو مانا پیسے بھیجا کرتے تھے۔ کہا تو بڑا اچھا آدمی یار مجھے پیسے بھیجتا اور میں مخالفت کرتا ہوں۔ تو جب وہ اس کا دوست بن گیا، مرید ہو گیا بزرگوں کا، تو پیسے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا لو جی حضرت مخالف تھا تو پیسے بھیجتے تھے، اب پیسے نہیں بھیجتے۔ کہا تو میرا دھوبی تھا، دھوبی، جب تو میری مخالفت کرتا تھا میرے سارے گناہ تیرے پاس، تیری نہیں کیا میرے پاس، تو دھوبی تھا میرا، اب میں کیوں پیسے دوں؟ تو میرا یار ہوگا، میں اپنے خود پچھوانے پڑے خود کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا بد نگاہی، آنکھ کی حفاظت۔ آج کا بڑا گناہ آنکھ ہے، اس نے دل کو تباہ کیا ہے۔ آنکھ بچی، اللہ معاف کرے۔ جیسے موبائل فون ہے، آنکھ نہیں بچی، صحیح چیز دیکھنے میں بھی غلط چیز ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی، دل کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ دل کا دروازہ ہے، اس لیے اس پر اللہ نے، میری شیخ فرماتی ہے، اس لیے اس کے اوپر دروازہ رکھا ہے، بند کھولنا، کان پر نہیں، ناک پر نہیں، آنکھ پہ رکھا ہے، کیونکہ یہ دل کا دروازہ ہے۔ یہاں گیٹ لگا دیا، درجہ بند کر دو، بند ہو گیا گیٹ، اسی لیے لگا ہے کہ بند کر لو، جو چیز دیکھنے کے لیے بند کر لو۔ کان سے تم چاہو نہ سنو پھر بھی کان میں گھس جاتی بات۔ عبداللہ عمر کہیں سے گزرتے گانے کی آواز آتی تو وہ انگلیاں دیتے تھے زور سے، بند کرنے جگہ نہیں نا، تو آنکھ کے لیے کوئی مشکل ہے، آنکھ ہاتھ میں رہنے دیتے ہیں بس۔ میری شیخ فرماتے تھے اگر ایسا کوئی منظر سامنے آ جائے، آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، اندھے ہو جائے، ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، آنکھ کھول لو، اللہ بچی ہے بات میں دیکھو سیدھا۔ 3 یہ بڑے گناہ ہیں، اور اس کے ساتھ زبان کی حفاظت کرے، کان کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت، دل کو تو گندے خیالات نہ پکائے۔ یہ مرکز ہے، یہی اللہ کے انوارات میں آنا، یہی کلمہ رکھا ہوا ہے، کل یہی ہے جنت، یہی قرآن، یہی درخت، دل کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال پرچے میں اور صبح شام کے 3 معمولات میں بھی لکھے، اور بھی کچھ وظائف ہیں حضرت شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف اوقات میں حضرت نے دیے ہیں۔ تو یہ میرا اس کے اوپر ویب سائٹ بھی ہماری لکھی ہوئی ہے، اس ویب سائٹ پر بھی بیانات ہیں، اور اگر آپ گروپ جو ہے اسی گروپ میں شامل ہو، آصف کا حاصل نہیں، اچھا آپ حضرات جب مولانا عارف صاحب آپ ایک گروپ جہاں کا بھی بنا لیں، جہاں کا نام مجھ سے لے لینا، تو پھر جیسی ساتھی اس میں ایڈ ہوتے جائے تو جو بیان مرکز سے آتا ہے تو جن کو واٹس ایپ ہے اس کی بات کریں جائے، پھر جل کر بھی سن سکتے ہیں، گھر میں بھی سنائیں، گھر میں سنیں، آپ دیکھیں گھر میں کیسی تبدیلی آتی، بڑوں کی باتیں ہیں، ہم تو نافل ہیں۔ تو یہ بہرحال
یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، تو اس میں پیر اور جمعے کو رابطہ نہ کریں. پیر اور جمعے کو بہت مصروفیت ہوتی ہے. پیر اور جمعہ 2 دن مجلسیں بھی ہوتی ہیں، مصروف مہمانوں کی آمد ہوتی ہے. باقی دنوں میں آپ میسج کریں، جب آپ انشاءاللہ جب وقت ہوتا ہے، میں واٹس ایپ پر بھی ہے، ویسے بھی میسج کریں. بات کرنی ہو تو پہلے آپ میسج کر لیں، مجھے فلاں جگہ سے ہوں، مجھے بات کرنی ہے، تو آپ کو جو وقت دے دیا ہے اس پر آپ بات کریں. یہ پرچے ہے جی تقسیم کر دیں.